السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا 15واں سبق۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بھی آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق ہی کچھ مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی زکوٰۃ کے ہی متعلق کچھ اہم مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے لیے فضل اور احسان ہے کہ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنا اہم اور اتنا افضل اور اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ جس طریقے سے تمام عبادتوں کا ثواب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی 70 گنا زائد ثواب، 70 گنا بڑھ کر کے ثواب ملے، اس کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ پروردگار عالم 70 گنا ثواب بڑھا کر کے اس کا ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، بلکہ جس طریقے سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جائے، ایسے ہی رمضان کے علاوہ اور جو ماہ ہیں، جو اور ایام ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت حاجت مندوں کی حاجتیں لگی رہتی ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہر وقت ان کو پیش آتی رہتی ہیں۔ تو حاجت مندوں کی حاجات، ضرورت مندوں کی ضرورتوں اور محتاج لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے علاوہ اور ایام میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، کہ صرف رمضان کے ساتھ زکوٰۃ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر وقت انسان کو ادا کر دینا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد یا مدرسے میں دینا، اس کا دوہرا اجر و ثواب ہے۔ زکوٰۃ کی رقم مدرسے میں دینا، اس کا دوہرا اجر و ثواب ہے۔ پہلا ثواب تو یہی ہے کہ جو ایک اہم فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے، اس کا تو اجر ملے گا ہی۔ جو آپ نے مال اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے، اپنی محنت کی کمائی میں سے، اپنی مشقت کی کمائی میں سے، اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا نفع یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، قرآن اور احادیث کی اشاعت کے مرکز ہیں۔ دین کا، اسلام کا تحفظ انہی مدارس اسلامیہ سے ہے۔ جب تک یہ مدارس اسلامیہ باقی ہیں، قرآن باقی ہے، جب تک یہ مدارس اسلامیہ باقی ہیں، احادیث باقی ہیں،
جب تک یہ مدارس اسلامیہ باقی ہیں دین کا تحفظ ہوتا رہے گا. گویا کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور مدارس اسلامیہ دین اسلام کے قلعے ہیں, قرآن اور احادیث کی اشاعت کے مرکز ہیں. اب مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کی رقم اگر دی گئی تو اس سے نفع یہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ ہماری رقم اللہ کے قرآن کی اشاعت میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشاعت میں, دین کی بقا اور دین کے تحفظ میں ہماری رقم خرچ ہو رہی ہے, صرف ہو رہی ہے. اور اس سے بڑا سعادت مند انسان کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا نیک بخت انسان کون ہو سکتا ہے, اور خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے جس کی محنت کی کمائی, جس کی خون پسینے کی کمائی, جس کی مشقت بھری کمائی اللہ کی دین کی تحفظ میں, قرآن اور احادیث کی اشاعت میں صرف ہو جائے. اس سے بڑا نیک بخت اور سعادت مند انسان اور کون ہو سکتا ہے. تو مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینے کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو زکوٰۃ ادا ہونے پر ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا, ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا فائدہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی, اسلام کی, احادیث کی, قرآن کی حفاظت ہوتی ہے اور قرآن و احادیث کی اشاعت ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے, ان رشتہ داروں کو جو حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے, ان کا بھی خیال رکھیں. اور ساتھ ساتھ میں اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو حاجت مند ہے, جو ضرورت مند ہے, جو واقعی حاجت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے, ہمارے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے, ہمارے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرے. اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے پڑوس کی بھی فکر رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا, کوئی پیاسا سونے والا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے پیٹ بھر کر کے سو رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے پڑوس میں غریب اور بیچارے پریشان حال بھوک کی حالت میں ہی رات کو سو جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو بھی حاجت مند ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, اور اپنی زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے مدارس اسلامیہ کی بھی جو ہے, اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کرنا ہے. مسئلہ نمبر 2. مسئلہ نمبر 3. کسی شخص کو قرض دیا تھا, اب اگر ہم اس قرض کو معاف کر دیں زکوٰۃ کی نیت سے کہ جو ہم نے جو قرض دیا تھا اس پیسے کو ہم زکوٰۃ میں شمار کر لیں کہ چلو وہ ہماری زکوٰۃ ہو گئی, تو کیا قرض کو معاف کر دینے سے, قرض سے بری کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ قرض کو معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی ہی ہوگی. اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد آپ اس سے اپنا وہ قرضہ وصول لیں. یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے دیں اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد اس سے اپنا قرضہ وصول لیں. ایسا کرنا جائز ہے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن وہ صورت کہ قرض کو معاف کر دیا, مقروض کو قرض سے بری کر دیا, زکوٰۃ کی نیت کر لی, تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, ایسے زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی. مسئلہ نمبر 4. اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم نکال کر علیحدہ رکھ دی, کسی کو دی نہیں ہے, ابھی ضرورت مند کو, حاجت مند کو ابھی دی نہیں ہے, علیحدہ رکھ دی, اتفاق یہ ہے کہ وہ رقم چوری ہو گئی, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اس رقم کا کوئی مالک نہیں بنا تھا، ابھی تو نکال کے بس علیحدہ کی تھی، ابھی کسی کو مالک نہیں بنایا تھا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے۔ لہذا اگر زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے الگ رکھ دی تھی اور اس کے بعد وہ چوری ہو گئی، ابھی کسی کو دی نہیں تھی، اس سے پہلے وہ رقم چوری ہو گئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ جو ہے دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔